बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BI स्टार न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम सियासत में मैं हूं आपका मेज़बान अबरारुल हक। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह BI स्टार न्यूज़ बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह दुनिया भर की हम ख़बरों, तबसरों और तज्ज़ियों के साथ हम आपकी खिदमत में खूबसूरत अंदाज़ में प्रोग्राम्स पेश करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। नाजरीन, आपको शायद आज का मौजू कुछ अजीब व गरीब महसूस हो, लेकिन मैंने आलमी सतह से लेकर मुल्की और मकामी सतह तक के गौर किया है और जायज़ा लिया है तो ये महसूस हुआ कि लोग अब सियासत का मतलब ही कुछ और समझते हैं। बल्कि अक्सर व बेशतर ये मशवरा भी दे दिया करते हैं कि अच्छे लोगों को सियासत से दूर रहना चाहिए। बाज़ लोग तो उलमा इकराम को ही निशाना बनाकर कहते हैं कि उन्हें सियासत में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए, यानी उनकी नज़रों में सियासत इंतहाई घटिया चीज़। मसावात का नारा लगाना तो बहुत आसान है, मगर मसावात को अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से सीना ठोक कर कहा जा सकता है कि मज़हब इस्लाम के अंदर मुसावात है, मगर मुसलमानों के अंदर मुसावात नहीं है। मज़हब इस्लाम के अंदर ऊंच नीच भेदभाव नहीं है, लेकिन मुसलमानों के अंदर आज भी ये बीमारी है। और कुछ ऐसे चेहरे कल भी थे और आज भी हैं जो दिन के उजाले में खुतबे हज्जतुल वदा की फजीलत बयान करते हैं और रात की तारीकी में उसी की मुखालफत की तदबीरें तैयार करते हैं और दूसरों को सिर्फ तालीम हासिल करने का मशवरा दे देते हैं। यकीनन तालीम बहुत बड़ी चीज़ है, तालीम एक महफूज सरमाया है, लेकिन तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है, वरना सिर्फ तालीम हासिल करने के साथ और तरबियत से कोसों दूर रहने से तालीम हासिल करने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि जितने लोग गुमराह हुए हैं उनमें अक्सर तालीम याफ्ता थे। कोई साबित नहीं कर सकता कि फ़ुला जाहिल गुमराह हो गया। ऐसा इसलिए हुआ कि तालीम के साथ तरबियत नहीं थी, और तरबियत का तो इतना असर होता है कि एक पीर का बेटा बग़ैर तालीम हासिल किए भी पीर हो जाता है। आइए अब इबादत और सियासत दोनों पर गौर किया जाए ताकि मालूम हो कि इबादत और सियासत दोनों में कितना गहरा ताल्लुक़ है, और जो लोग दोनों को अलग रख कर इबादत से रिश्ता जोड़ने और सियासत से रिश्ता तोड़ने का मशवरा देते हैं वो कितने मफाद परस्त हैं, कितने मतलब परस्त हैं। ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है, और इसी हिकमत अमली का नाम है सियासत। कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए लाये अमल तैयार किया जाता है और इसी का नाम है सियासत। आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए जो फ़ैसला लिया जाता है इसी का नाम है सियासत, और इस सियासत से इंसाफ का माहौल कायम हो और इंसानियत को फ़रोग़ हासिल हो और दामन दागदार ना हो, तो वही सियासत इबादत भी है। यानी इबादत भले ही सियासत में तब्दील ना हो, लेकिन सियासत ज़रूर इबादत में तब्दील हो जाती है। उठाइए औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह का वाक़या, जब पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला से इब्राहिम कोतवाल ने ज़बरदस्ती शादी रचानी चाहिए और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का इरादा किया या करने लगा, तो शकुंतला औरंगज़ेब आलमगीर रहमहुल्लाह की खिदमत में पहुँचती हैं। बादशाह जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकलते हैं और तमाम फरियादियों की तरह वो भी दरवाज़े पर खड़ी हैं। बादशाह सबकी अर्जी अपने हाथों से ले रहे हैं, ये सियासत है। लेकिन जब लड़की का नंबर आया तो बादशाह ने हाथ में एक कपड़ा लिया और हाथ में कपड़ा लपेट कर शकुंतला के हाथ से अर्जी ली। जब शकुंतला ने कहा कि महाराज आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो बादशाह ने कहा कि मज़हब इस्लाम किसी दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह समझने की तालीम देता है, किसी भी नामहरम को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देता, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। ये इबादत है। शकुंतला को घर जाने और शादी की तैयारी करने का हुक्म तो दिया, ये सियासत है। फिर ऐन मौके पर आकर इंसाफ करना और इब्राहिम कोतवाल को उसके किए की सज़ा देना, ये है इबादत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहूदी से कुश्ती लड़ी, फाइटिंग की। कभी वो पटकता तो कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी को पटकते। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदी को पटक कर उसके सीने पर सवार होकर गला दबाने लगे, मगर जब यहूदी ने हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया तो हज़रत अली को और गुस्सा आया। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो उसका गला छोड़ दिया और उसके सीने से उतर गए और कहा कि बदबख्त मेरी नज़रों से दूर हो जा, क्योंकि मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के एक दुश्मन को ख़त्म करने के लिए लड़ रहा था
اور تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں میرا رب یہ نہ کہے کہ اے علی تو نے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے فلاں شخص کو مارا تھا۔ اتنا خدا کا خوف یہ عبادت ہے۔ اسی طرح ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے عطر تقسیم کر رہے ہیں، سب کو ایک ایک تولہ دے رہے ہیں، یہ سیاست ہے۔ جب خود لینے کا نمبر آیا تو ایک تولے سے تھوڑا کم لے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کا حق بھی برابر کا ہے، آپ کیوں کم لے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے عطر تقسیم کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کچھ عطر لگا ہے، میں بھی ایک تولہ پورا لے لوں تو ہاتھوں میں لگا ہوا عطر مل کر کہیں ایک تولے سے زیادہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے تھوڑا کم لیا تاکہ کل ملا کر برابر ہو جائے۔ یہ ہے عبادت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے ماحول کا پتہ لگانے کے لیے امام مسلم ابن عقیل کو بھیجا، یہ سیاست ہے۔ اور جب خود چلے تو راستے میں حر ریاحی کا لشکر روکنے کے لیے سامنے آیا، دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ سیاست ہے، مگر اس دوران وہ لشکر پیاسا تھا تو امام عالی مقام نے اس لشکر کی پیاس بجھائی، یہ ہے عبادت۔ یزید نے کہا کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یزید نے کہا کہ ہاتھ نہیں دیں گے تو سر کاٹ دیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نظام شریعت کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھ نہ دے کر گلا کٹایا جا سکتا ہے، یہ ہے عبادت۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کھودی، پیٹ پر پتھر باندھا، تمام ممالک کے حکمرانوں کے نام اسلام کی دعوت قبول کرنے کا پیغام بھیجا، جنگوں میں صفوں کی ترتیب دیے اور خوب جائزہ لیا۔ یہ تمام پاکیزہ اور مقدس ترین کام سیاست بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ جنگوں کے دوران جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آدھے لوگ نماز ادا کرتے تھے اور آدھے لوگ کھڑے ہو کر حفاظت کرتے تھے۔ دیکھو ساتھ ساتھ سیاست بھی ہو رہی ہے اور عبادت بھی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں جب ایک کافر گورنر جو مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھومتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ستونوں سے پلروں سے باندھ دیا۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا کہ بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو وہ گورنر ثمامہ بن اوشال نے کہا کہ جو کرنا ہو کرو، قتل کرنا چاہو قتل کر دو اور چھوڑنا چاہو تو چھوڑ دو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس کا یہی جملہ تھا، 3 بار پوچھا تو تینوں مرتبہ اس نے یہی کہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری طرف دیکھ لے تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس نے جو جواب دیا تو وہ سن کر جہاں اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار جو ہے تو نیام سے نکال لی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار میان میں رکھنے کو کہا۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اچھا ایک نظر میرے شہر مدینہ پر تو دوڑا کر دیکھ لو، تو یہ بستی کیسی لگتی ہے، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس نے شہر مدینہ کی برائی بیان کرنا شروع کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر فرمایا صحابہ کرام سے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ چھوڑ دیا گیا تو وہ گورنر کہتا ہے کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے کہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں گا، کہیں آپ کے ساتھی مجھے راستے میں قتل نہ کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر چکا ہے، تو نے میرے بہت سے ساتھی کو قتل کیا ہے، اب تجھے چھوڑ دیا گیا ہے، تو کوئی تجھے قتل کرنے نہیں والا ہے۔ پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ آؤ۔ اب چلا ثمامہ ابن اوصال جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا کرتا تھا بلکہ بات بھی کرتا تھا تو چہرہ دوسری طرف پھیرے رہتا تھا، لیکن جاتے جاتے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا تو گھوم کر وہ چہرہ دیکھنا چاہا، وہ جو 14ویں رات کی چاند کے مانند چمکتا تھا۔ جب دیکھا تو دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا، زبردستی جانا چاہا، لیکن بیچ راستے سے ہی تیزی کے ساتھ واپس آ کر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ محسن انسانیت نے پوچھا کہ جب تجھے آزاد کر دیا گیا تو واپس کیوں آیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ میں تو پہلے آزاد تھا، آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، لیکن اب میں آزاد نہیں ہوں، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھائیے اور دائرہ اسلام میں داخل فرمائیے۔ ناظرین بتائیں اس پورے معاملے میں عبادت اور سیاست دونوں ہے کہ نہیں؟
جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو شرائط لکھے جاتے وقت محمد الرسول اللہ لکھا گیا۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہم رسول مانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے یہ لفظ کاٹا جانا چاہیے، اسے ہٹا دینا چاہیے۔ تو نبی نے فرمایا کہ لفظ رسول کاٹ دیا جائے، مگر ادب، احترام اور محبت کا یہ حال تھا کہ کسی کے پاس اتنی جرأت نہیں ہو رہی تھی کہ لفظ رسول کو کاٹ دے۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ نبی کے اس کام میں سیاست ہے یا نہیں؟ اور جو صحابہ کرام لفظ رسول کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ نبی سرور کونین کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو علاقے کے علاقے اور ملک فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار زمین میں گاڑی اور اعلان کر دیا کہ اس تلوار کی اونچائی کے برابر مال و زر یہاں جمع کرو اور ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اسی موقع پر کیسر و کسریٰ کا کنگن جو سونے اور چاندی کا تھا وہ بھی جمع ہو گیا۔ تو بتاؤ، جو فتوحات حاصل ہوئیں اور مذہب اسلام کا جھنڈا بلند ہوا، نصف دنیا پر عمر نے اسلامی پرچم لہرایا، یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ اور جو مال و زر جمع کرنے کا اعلان کیا وہ سیاست ہے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے عبادت، سیاست، قیادت، خلافت ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ اب کوئی سیاست کا ترجمہ ہی غلط کرنے لگے اور سیاست کو ہی غلط ٹھہرانے لگے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جس طرح سے آج بہت سے لوگ جعل سازی کو چالاکی اور ہوشیاری اور قابلیت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی طرح آج بہت سے لوگ سیاست کو مکر و فریب، دھوکہ دہی کا نام بھی دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ سیاست ملک کے تئیں حکمت عملی مرتب کرنے کا نام ہے، آئین کی بالادستی قائم رکھنے کا نام ہے، عدل و انصاف کا پرچم لہرانے کا نام ہے، عوام کا اعتماد حاصل کرنے اور عوام کی امیدوں پر کھرا اترنے کا نام ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پر ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم نے سیاست کی ہے، حکومت کی، خلافت کی، اور ایسی عظیم الشان مثال قائم کی کہ تاریخ کو بھی اس پر ناز ہے۔ انسان تو انسان، جن و ملک کو بھی ناز ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے بھی حکومت کی، خلیفہ ہارون رشید نے بھی حکومت کی، نور الدین زنگی نے بھی حکومت کی، صلاح الدین ایوبی نے بھی حکومت کی، اور حکومت بغیر سیاست کی نہیں ہوتی۔ یہ اپنے اپنے وقت کے امام بھی تھے، حکمراں بھی تھے، تو جب فرمان رسول اور اصحاب رسول کے طریقوں پر عمل کرنے کے لیے درس دیا جاتا ہے تو کیوں صرف عبادت کی بات کی جاتی ہے، سیاست کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ ادھر ادھر گھمایا جا رہا ہے اور عبادت و سیاست کے مابین ایسا خلا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آنے والی نسل یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنا چاہیے اور صرف عبادت ہی کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ عبادت گاہیں بھی بچے یا نہ بچے۔ شاید اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان سیاست سے دور رہ کر صرف عبادت کرے گا تو ایسا بھی وقت آ سکتا ہے کہ وہ عبادت گاہوں کا تحفظ بھی نہ کر پائے۔ اس لیے ہمیں عبادت اور سیاست دونوں میدان میں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر ناظرین، کافی وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم دنیا بھر میں ہو رہی سیاست سے متعلق تبصروں اور تجزیوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ BI اسٹار نیوز کے ویڈیوز کو خوب شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ ہفتے پھر ایک بار نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوں گی، تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔